حضور پاک کا ارشاد مبارک موت کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا ذکر تذکرہ رہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکہ کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریفتہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اسی کو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اب ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ سورۃ جمعہ رکوع 1۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم لوگ ہیں جو دنیا میں منہمک ہیں، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر اس وجہ سے نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے۔ یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا کہ اپنے حال کی اصلاح کر لے، اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالی شانہ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالی شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، اور عاشق کو وصل کے وعدہ کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہیں، وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب موت احتیاج کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر غنا سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ چوتھی قسم جس کا سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تعالی شانہ کی رضا کے مقابلہ میں تمنا بھی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں اور نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر و ثواب ہے کہ جو شخص دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی، اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے نفرت پیدا ہی ہوگی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوں جتنی تم لوگوں کو ہیں تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے دبلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ الل آموئے بے آنوالنفن المعون وافن میا بید المعون پڑے وہ شہیدوں کے درجہ میں ہو سکتا ہے، اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکہ کے گھر سے بے رغبت پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبت پیدا کرتی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے، جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے اور دوسرا قیامت میں حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑا ہونے کے فکر نے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ حضرت اشس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے دل کی قصدت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔